اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحشر سے ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح پاکی بیان کرتی ہیں للہ اللہ کی ما جو چیزیں فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہیں، وہو اور وہ العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، والذی وہ اللہ ایسا اخرج جس نے نکالا الذین کفروا کافروں کو من اہل الکتاب جو اہل کتاب میں سے ہیں، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے اٹھنے کے وقت۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا۔ ما ظننتم انہوں نے خیال نہیں کیا تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے خیال کیا تھا، انہم بے شک ان کو، مانعتہم بچا لیں گے ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے ہاتھ سے، فأتاہم اللہ اللہ پاک ان کو پہنچے، من حیث جہاں سے، لم یحتسبوا ان کو خیال نہ تھا، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، یخربون وہ خراب کرنے لگے، اجاڑنے لگے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وائد المؤمنین اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا تم عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو۔ وہ خیال نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکلیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ان کے قلعے روک لیں گے اللہ کے ہاتھ سے، تو اللہ ان کے پاس وہاں سے آئے جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی۔ عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ ولولا اگر یہ بات نہ ہوتی، ان كتب اللہ کہ لکھ دی تھی اللہ نے، علیہم ان پر، الجلاء جلاوطن، لعذبہم تو ان کو عذاب دیتا، فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرہ اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب النار آگ کا عذاب ہوگا۔ ذالک اس وجہ سے، بانہم کہ انہوں نے، شاقوا مخالفت کی، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاق اللہ اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ ما قطعتم جو تم نے کاٹا، من لینۃ کھجور کا درخت، او ترکتموہا جو تم نے اسے چھوڑ دیا، قائمۃ کھڑا ہوا، علی اصولہا اپنی جڑ پر، بإذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا، ولیخزی الفاسقین تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یہ سورہ حشر کی ابتدائی آیات بلکہ اگلی آیات بھی بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جو مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو آپ نے ان سے بھی صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ ان صلح کے معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمانوں یا یہودیوں میں سے کوئی آدمی قتل ہو جائے گا کسی مسلمان کے ہاتھ یا یہودی کے ہاتھ سے، اگر اس کی دیت دینی پڑے گی، سب مل کر دیں گے۔ کسی یہودی کے ہاتھ سے کوئی آدمی قتل ہو گیا، اس کی دیت دینی پڑی تو مسلمان اس میں شریک ہوں گے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی شخص قتل ہو گیا، اس کی دیت ادا کرنی پڑی، اس میں یہودی بھی شریک ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیر معونہ سے کچھ لوگ آئے اور آ کر آپ کو یہ عرض کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ صحابہ کرام کو بھیجیں، وہ آ کر ہمیں دین اسلام کی تعلیم کریں، تبلیغ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کے ساتھ بھیج دیے۔ وہ لوگ سازش کے تحت آئے تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک مسلمان حضرت عمر بن امیہ زمری بھی تھے، وہ کسی طرح بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ جب مدینہ واپس آ رہے تھے وہاں سے جان بچا کر، تو راستے میں 2 کافروں سے ان کا سامنا ہوا
انہوں نے دونوں قتل کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قبیلہ بنو عامر کے لوگ ہیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ لا علمی کی وجہ سے یہ قتل ہو گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی دیت دی جائے گی۔ تو اس دیت کا مال وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی مال وصول فرمایا، اور چونکہ بنو قریظہ کے لوگ بھی صلح میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے، اور اس لیے تشریف لے گئے کہ آپ بھی اس میں چندہ دیں، تعاون کریں، تاکہ حضرت عمر بن امیہ زمری کی کہ ذمہ جو دیت ہے وہ ادا کی جا سکے۔ چنانچہ بنو نذیر کے لوگوں نے بظاہر تو آپ سے اچھا سلوک کیا اور آپ کو بٹھایا کہ جی آپ بیٹھیں، ہم رقم جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور خفیہ آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھائیں اور کوئی شخص اوپر چڑھ کر بڑا پتھر آپ پر گرا دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہاں بیٹھ کے جہاں انہوں نے بٹھایا، پھر آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وہاں سے اٹھے اور آپ نے مدینہ کا رخ اختیار کے مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ کو ان کی سازش کا علم ہو گیا، اور آپ نے مدینہ پہنچ کر ان بنو قریظہ بنو نذیر کے یہودیوں کو اطلاع بھیجی کہ تم نے معاہدے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا تمہیں 10 دن کی مہلت، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ تیاری کرنا شروع کی تو مدینہ میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کے سردار تھے، انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ تم نہ جاؤ، میرے پاس 2000 آدمیوں کا لشکر ہے، تو ہم اپنی جان دیں گے لیکن تم پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اور تفسیر روح المانی میں یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ودیع بن مالک اور سوید اور رائس یہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، محمد آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے آپ پر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر کے لوگوں کو کچھ ذرا شیری ہوئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ قلعے بند ہو گئے۔ منافقین جنہوں نے ان سے حمایت کا اور مدد کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی ان کا تعاون نہ کیا۔ پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت کٹوا دیے، کچھ جلوا دیے، آخر تنگ آ کر ان لوگوں نے جلا وطن ہونا منظور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی رعایت فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور بلکہ تم جلا وطن ہو جاؤ، اور جو سامان ساتھ لے جا سکتے ہو تمہیں لے جانے کی اجازت ہے، سوائے ہتھیاروں کے ہتھیار تم نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے نکلے، ملک شام چلے گئے، اور وہیں اور کچھ خیبر میں رہے، اور اپنے درختوں، اپنے گھروں کی کڑیاں، دروازے، کھڑکیاں وہ اکھاڑ کر لے گئے۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ دوبارہ ان کو جلا وطن کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر یہ ملک شام چلے گئے تھے۔ تو پہلی جلا وطنی کا اول حشر فرمایا ہے، اور ان کی مزید بھی، اور ایک تو یہ انہوں نے گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور دوسری اور بھی گستاخیاں کرتے رہے۔ یہ بنو نذیر کے لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے ابا اجداد تورات کے عالم تھے، اور ان میں یہ خبر تھی کہ یہ نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں گے، آپ کا حلیہ اور آپ کی علامات یہ ہوں گی۔ تو یہ لوگ ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ قریب آ کے آباد ہو گئے تھے نبی آخر الزماں کی صحبت اور ان پر ایمان لانے کے لیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، مدینہ تشریف لائے، تو علامات دیکھ کر ان کو پہچان تو لیا کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں یہ، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے خاندان میں پیدا ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاندان کے بجائے بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، اور یہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ پھر آپ کی طرف اور مائل ہو گئے کہ یہ تو کامیاب نبی ہیں اور ان کا مستقبل روشن ہوگا، چنانچہ آپ کی طرف یہ مائل رہے۔ پھر غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، پھر یہ آپ سے ذرا دور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو مسلمانوں کا مستقبل اچھا نہیں ہے، انہوں نے شکست ہو گئی ہے، صحابہ کرام بہت سے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے سردار کعب بن اشرف تھے، وہ غزوہ احد کے بعد 40 یہودیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ گئے، اور وہاں کفار قریش سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ اور ہم دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف جہاد و جنگ کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، آپ بھی اپنے 40 آدمی لے کر
حرم میں آئیں، ہم بھی 40 آدمی لے کر حرم میں آتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے معاہدہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ چنانچہ کعب بن اشرف جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے ابو سفیان نے اپنے 40 آدمیوں کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سارے واقعے کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ محمد بن مسلمہ صحابی رسول نے اسے قتل کیا۔ اس کے بعد بھی اور سازشیں اور خیانتیں بنو نذیر کی جاری رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے، لیکن جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس یہودی کو بنو نذیر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کے لیے مقرر کیا تھا، اس کا نام عمر بن جہاش تھا۔ باقی سارے بنو نذیر کے لوگ جلاوطن ہو گئے، لیکن یہی عمر بن جہاش مسلمان ہو گئے۔ ان کے چچا یامین بن عمر بن کعب تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں پہلے یہی فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی باقی اللہ کی بیان کرتی ہیں تمام مخلوقات، خاص آسمان کی ہوں زمینوں کی ہوں۔ اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمتوں والے ہیں، اور اس نے اہل کتاب میں سے کفار کو یعنی بنو نذیر کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے جمع ہونے کے وقت۔ پہلے جمع ہونے کا لفظ اس لیے فرمایا کہ پہلے ایک مرتبہ ان کو جلاوطن کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو جلاوطن کیا تھا۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ ہم ہمارے مضبوط قلعے روک لیں گے، ہماری حفاظت کریں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے ان پہ حملہ کیا، یعنی مسلمانوں کی مدد کی اور حملہ کرایا کہ خیال بھی نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے، مسلمان بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو، ان کے درختوں کو جلانے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے ان یہودیوں کے درختوں کو جلایا اور کچھ نے صرف کھیڑ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ معلوم نہیں ہم نے جو یہ درخت اللہ کی نعمت تھے یہ ہم نے جو گرائے ہیں، جلائے ہیں، تو یہ شاید اس میں نقصان اور گناہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی فرما دی اور ان کو فرمایا، اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 5 میں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تم دونوں کا عمل درست تھا، جس نے جلایا اس نے بھی ٹھیک کیا اور جس نے کاٹا ہے اس نے بھی درست صحیح کام کیا۔ تو ان الفاظ بِإِذْنِ اللَّهِ دونوں کے عمل کو اللہ نے بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، بڑے عالم دین ہوں اور ان کے دوسرے عالم دین سے اختلاف رائے ہو جائے تو شرعی لحاظ سے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ جو علماء میں اختلاف کیوں ہوا؟ تو بھائی انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مختلف تھی، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ دیکھیں بنو نذیر کے جو درخت تھے، کھجور کے درخت، بعض صحابہ نے جلا دیے، بعض نے کاٹ دیے اور بعض نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو اسی لیے فقہا میں اختلاف ہوا کہ یہ دشمن کے درختوں کو جلانا اور کاٹنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، جو بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا اگر درختوں کو کاٹے اور جلائے بغیر کفار پہ غلبہ پانا مشکل ہو، یا اس صورت میں یا جس صورت مسلمانوں کو فتح کا غالب گمان نہ ہو، یہ گمان ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے گی، تو پھر ان کے درخت کاٹنا، کافروں کو درخت کاٹنا جلانا جائز ہے، تاکہ ان کی طاقت قوت اور معیشت کمزور ہو جائے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح کی امید ہو اور اس کو کاٹے بغیر بھی، درختوں کو جلائے بغیر بھی فتح مل سکتی ہو، تو پھر جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ایک مشہور آیت فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ تو انسان کو اپنی آنکھوں سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ انسان کانوں سے مختلف حالات و واقعات سنتا ہے، آنکھوں سے حالات و واقعات دیکھتا ہے، دل و دماغ سے سوچتا ہے۔ تو دنیا میں چاروں طرف ہمارے ہر طرف عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ شاعر نے اس لیے کہا ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ جہاں میں ہر طرف عبرت کے نمونے ہی نمونے ہیں۔ جو والدین ہیں اگر اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے، ان کو دیندار نہیں بنا رہے، تو وہ ان والدین کو دیکھیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، آج ان کی اولاد جوان ہے، ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے زندگی اچھی نہیں گزاری، دین کے خلاف گزاری ہے، یا گناہوں میں بری عادتوں میں مبتلا ہو کے زندگی گزاری ہے، تو آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جوانی جنہوں نے خراب گزاری، تو جو جوان ہیں وہ ان بوڑھوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح جس شخص کے پاس مال و دولت تھی اور اس نے اسے بے تحاشا غلط استعمال کیا، آج وہ کنگال ہوا بیٹھا ہے،
اس سے عبرت حاصل کریں۔ کسی نے ظلم و زیادتی کی تو آج اس پر اللہ کے عذاب و کوڑا برسا، اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو جہاں میں ہر طرح عبرت کے نمونے ہی نمونے ہیں۔ جس شخص نے صحت کا خیال نہ کیا، بد پرہیزی کی اور طبیب کی بات نہ مانی، آج وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس سے عبرت حاصل انسانوں کرنی چاہیے۔ تو ہر طرف عبرت کے نمونے ہی نمونے ہیں۔ جو بد اخلاق آدمی ہے، اس کے لوگوں سے تعلقات خراب ہو گئے، عبرت حاصل کرے، وہ ایسے آدمی کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ اس کا دیکھیں انجام کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 3 میں وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر ان پہ جلاوت نے اللہ نہ لکھی ہوتی تو ان کو اللہ دنیا میں عذاب دیتے، قتل کرا دیتے، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ہوگا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی رحم دلی کا معاملہ فرمایا، ورنہ عموماً بادشاہ کسی بادشاہ کے خلاف جو قوم سازش کرتی ہے تو بادشاہ اسے معاف نہیں کرتا، یا تو ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے اسے قتل کر دیتا ہے، یا اسی طرح ان کو جلا دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہ فرمایا، پھر بھی نرمی کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس 10 دن ہیں، ان 10 دن میں تم شہر خالی کر دیں، اپنے جو سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور کس صحابی نے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی کوشش کریں جس سے اختلاف ہو جائے تو اس سے بھی ہم رحم دلی کا اور اصولی اور قانونی معاملہ کریں، تمام حدیں کراس کر کے اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کریں۔ پھر اس بعد فرمایا کہ جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت سزا اور عذاب دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔